آیت 52 ہے نا آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. یہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء کی 52 اور 53 آیات ہیں. اس آیت کا تعلق چونکہ اسلامی تاریخ سے ہے اور جنگ احزاب میں جو صورتحال پیش آئی خصوصیت سے اس کے ساتھ ان آیات کا تعلق ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں کچھ مزید اور وقت لگے گا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا تجھے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت کی پر ایمان لاتے ہیں. ویقولون للذین کفروا، اور ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے مقابل پر ہدایت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں یا زیادہ ہدایت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. اہدی سبیلا اصل میں لگتا ہے کہ رستے پر چلنے کے اعتبار سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اس میں نصیب پر بحث گزر چکی تھی، نصیب کس کو کہتے ہیں، اور طاغوت کی بحث جاری تھی جب یہ تمام جب درس کا وقت ختم ہوا. میں نے غالب کا ایک شعر بھی اس سلسلے میں پڑھا تھا جس میں امتیں جب مٹ گئیں کہہ دیا تھا، حالانکہ ملتیں جب مٹ گئیں کے الفاظ تھے، تو یہ بھی لوگ درست کر لیں. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. اب میں طاغوت کی بحث اٹھاتا ہوں. بڑی دیر میں خیال آیا کہ میں نے یہ نہیں پہنا ہوا ہوں. طاغوت ہر سرکش کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد میں بھی، اور دونوں صورتوں میں قرآن کریم نے اس کو استعمال فرمایا ہے. حد سے بڑا ہوا اور حد سے بڑے ہوئے لوگ. المفردات الامام راغب میں طاغوت سے مراد ہر حد سے بڑھنے والا لیا گیا ہے. تمام معبودان باطلہ کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت جمع بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد بھی. یہ میں المفردات سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. یہاں پر بھی طاغوت سے مراد ہر ایک حد سے بڑھنے والا ہے. ساحر، کاہن، باغی، جن کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. لسان العرب میں الطاغوت کے معنی الشیطان لیے گئے ہیں، اور اسی طرح کاہن ہر شخص جو گمراہوں کا سردار ہو اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں.
ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی جلد 5 صفحہ 60۔ اس حدیث میں کچھ اصطلاحیں استعمال فرمائی گئی ہیں جن کا اس آیت کریمہ سے تعلق ہے۔ اوف نے حیان کے واسطہ سے بیان کیا کہ خزن بن قبیصہ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عیافت ترق اور تیرہ جبت سے ہے، یعنی اوف کے نزدیک عیافت سے مراد پرندوں کو اڑا کر پال لینا ہے۔ جبت و طاغوت میں جو لفظ جبت استعمال ہوا ہے وہ اس قسم کی بیہودہ حرکتیں جیسے ذائچے بنانا، لکیریں کھینچنا، پرندے اڑا کر ان سے پال لینا، یہ سب شیطانی افعال ہیں اور جبت کی تعریف میں داخل ہیں۔ یہود کا بت پرستوں کو مومنوں پر فضیلت دینا تعصب اور عناد کی وجہ سے تھا۔ اب یہ بحثیں ساری اس بات میں اٹھی ہیں کہ حسد کرنے والے کون ہیں، کیوں حسد کرتے ہیں، اور مومنوں میں اور کافروں میں فرق کرنے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا وسیلہ اختیار کیا۔ یہ سارے امور ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف تواریخ کی کتب میں جو ان آیات کے تعلق میں تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، وہی واقعات ہمارے لٹریچر میں حضرت مسلم موعود کی ایک کتب میں اور حضرت بشیر احمد صاحب کی کتاب آیت خاتم نبیین میں بھی ملتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ میں الگ الگ حوالے پیش کروں، میں ان کے متعلق اکٹھا ذکر کر دوں گا۔ یا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں کے زیادہ قریب ہیں۔ دراصل یہ واقعات تاریخی طور پر جنگ احزاب میں رونما ہوئے۔ اس وقت جب کہ مسلمانوں کو کفار یعنی مشرکین نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اوپر سے بھی آ گئے تھے اور نیچے سے بھی، ہر طرف سے مدینے کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ ایک شخص حیی بن اخطب، جو اس سے پہلے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے، اور یہ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ حیی بن اخطب زیادہ تر جنگ احزاب کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دورے کیے اور تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، حالانکہ ان کا دین مسلمانوں کے دین کے بہت زیادہ قریب تھا۔ یعنی غربت کی وجہ سے دین اسلام سے ہمدردی نہ دکھائی، بلکہ مشرکوں سے باوجود ان کے شرک کے انہوں نے ہم آہنگی کا اعلان کر دیا۔ جہاں جہاں بھی قبائل میں گیا، مکے کا دورہ کیا، دوسرے قبائل کا دورہ کیا، کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تم تو موحد ہو، تمہارا تو مسلمانوں سے تعلق ہونا چاہیے، تو جواب میں یہ کہا کرتا تھا، یہ اور اس کے ساتھی، کہ ہمارے نزدیک تم ہدایت کے زیادہ قریب ہو۔ تو شرک کی تائید کی اور توحید کے خلاف ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان پر لعنت ڈالی گئی اور ان کی
کچھ بھی پیش نہیں جائے گی، یہ تمام ہیلوں کے باوجود ناکام اور نامراد ٹھہریں گے۔ جنگ احزاب کے وقت یہ شخص اس کو ایک پیغام کی وجہ سے خفیہ طور پر مدینے آیا اور وہاں ایک قبیلے کو اپنانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ آغاز میں تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جس رسول سے ہم نے عہد و پیمان باندھے ہیں وہ کبھی بھی اپنے عہد و پیمان میں جھوٹا نہیں نکلتا، اس لیے بہت بے حیائی ہوگی اگر ہم آج اس ضرورت کے وقت اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ واقعات جو ہیں کس طرح پیش آئے یہ میں آپ کے سامنے دوسری تاریخ کے بجائے احمدیہ کو سب سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب والا اقتباس اسی میں ہے جی، اس ساتھ اچھا اس کے ساتھ میں لگا یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں دونوں جگہ جا سکتی تھی یہ کون کون سے، ہاں دونوں کے پاس ٹھیک ہے۔ یہود و مشرکین کا متحد ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جنگ کرنا۔ غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے سلمان کے کہنے پر اپنی فوج کے گرد گرد خندق کو کھدوا لی تھی، جیسا اس زمانے میں اہل فارس کا دستور تھا۔ یہ حضرت خلیفہ المسیح اول کی زبان لگ رہی ہے وہی۔ اس موقع پر عرب کے بہت سے قبائل اہل اسلام کے استحصال کو اکٹھے ہوئے۔ یہود کی ایک جماعت سلام بن حقیق نظری و حیی بن اخطب نظری و کنانہ بن ربی بن ابی حقیق نظری و حوزہ بن قیس وائلی و ابو عمار وائلی بنی نذیر اور بنی وائل قبیلے بہت سے لوگوں کے ساتھ لے کر خیبر سے چل کر قریش مکہ کے پاس آئے۔ یہ وہ قبائل ہیں جن کا اخراج پہلے ہو جنگ احد کے بعد ہو چکا ہے۔ یہ خیبر سے چل کر قریش مکہ کے پاس پہنچے، انہیں اپنی کمک اور رفاقت کے قوی وعدے دے کر حضرت سے لڑنے کو کہا اور سخت ترغیب دی کہ ایک دفعہ مل کر مسلمانوں کا استحصال کر ہی ڈالیں۔ قریش نے انہیں کہا، اے گروہ یہود، تم لوگ پہلے اہل کتاب ہو اور تم ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اختلاف کی وجہ جانتے ہو، ہم مشرک ہیں اور وہ موحد ہیں، یہ تو بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا دین محمد؟ تم جو اٹھ دوڑے ہو ہماری تائید میں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا دین محمد تمہارے قریب نہیں ہے؟ انہوں نے یہود بنی اسرائیل اہل کتاب و واحد بت پرستی کے دشمن کہا، تمہارا دین اس سے کہیں بہتر ہے اور تم اس سے زیادہ حق پر ہو۔ حضرت خلیفہ المسیح اول فرما رہے ہیں، انہی کے حق میں یہ آیت اتری، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ پھر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ
وآتیناہم ملکا عظیما۔ آگے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس کے نیچے ایک نوٹ ہے، تم اس سے زیادہ حق پر ہو، اس پر ایک لگا کر نیچے نوٹ ہے، سبحان اللہ، عذابت اور بغض دیکھیے اہل کتاب قریش مکہ کی بت پرستی کو عملاً اسلام پر ترجیح دیتے ہیں، یقیناً یہی ایک بات کافی ثبوت عداوت کا ہے جو یہودائے مدینہ نے اسلام کی نسبت ظاہر کی، اور اس عداوت نے انہیں بڑے بڑے عذروں اور مکروں پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ تمام غزوات ہوئے جو یہود سے ٹھہرے۔ دوسرا حوالہ الامثلہ کے اوپر ہے، آپ فرماتے ہیں سونے نہ دیکھے وہ لوگ جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، مانتے ہیں بتوں کو اور شیطانوں کو، اور کہتے ہیں کافروں کو یہ زیادہ پاتے ہیں مسلمانوں سے راہ۔ یعنی یہ ایک قسم کا لفظی ترجمہ ہے، زیادہ پاتے ہیں مسلمانوں سے راہ۔ یا تیسرا ہے، یا حسد کرتے ہیں لوگوں کو اس پر جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے تو دی ابراہیم کے گھر میں کتاب اور علم، اور ان کو دی ہم نے بڑی سلطنت۔ یہ ابھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کا اقتباس جاری ہے۔ قریش اس بات سے نہایت خوش ہوئے اور اجتماع عظیم کیا، پھر وہ یہود غطفان قیس کے پاس آئے۔ غطفان قیس، یہ قیس قبیلہ کا جو غطفان تھے ان کے پاس آئے اور وہی مضمون پیش کیا، اور کہا کہ قریش سب اس امر میں ہم سے متفق ہیں۔ وہ بھی جمع ہوئے، قریش اور غطفان نکل کھڑے ہوئے۔ قریش کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور غطفان کا عیینہ بن حسین عیینہ بن حسین فزاری، غرض 10,000 فوج جرار بڑے بڑے منصوبے باندھ کر خزاعی لشکر کے مقابلے کو روانہ ہوئی۔ قریش تو مدینے کے اس طرف گزرے جہاں بارشی ندیاں بہتی تھیں۔ قریش یعنی جو مکے سے چلے تھے وہ مدینے کے اس طرف گزرے جہاں بارشی ندیاں بہتی تھیں۔ بنی کنانہ، اہل تہامہ، بنی قریظہ، بنی نضر، غطفان، اہل نجد وغیرہ احد کی طرف اترے، اور مسلمان وہاں اترے جہاں سرا نام پہاڑ ان کے عقب میں تھا، اور تعداد میں فقط 3,000 تھے۔ حیی بن اخطب خیبر کا ایک یہودی، یہ وہی ہے جو ساری شرارتوں کا سردار ہے، ساری سازشوں کا بانی مبانی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو دیس نکالا دیا گیا تھا اور خیبر میں آباد ہو گیا تھا۔ کعب بن اسد قرظی رئیس بنی قریظہ کے پاس آیا۔ یہ بنی قریظہ وہ یہودی ہیں جن کو مدینے سے نکالا نہیں گیا تھا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد باندھا تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی اگر آپ پر حملہ ہوا تو مخالف کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کعب بن اسد قرظی رئیس بن قریظہ کے پاس آیا، اور کعب قبل اس کے اپنی قوم کی جانب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسالمت کا معاہدہ کر چکا تھا۔ کعب قرظی نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا، یعنی جب حیی بن اخطب مخفی طور پر اس کے پاس پہنچا تو اس دروازہ اس نے یہ کہہ کر بند کر لیا، میں نے حضرت سے معاہدہ کر لیا ہے، اور میں نے اس شخص کو سوائے وفا و صدق کے نہیں دیکھا۔ یہ ایک یہودی کا
اقرار ہے اس وقت جب کہ ابھی اس کا دل بدزیانت نہیں ہوا تھا۔ کتنا اچھا اقرار، کیسی اچھی گواہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا اور صدق کے سوا نہیں دیکھا، اس لیے میں نقض عہد نہیں کرنے کا۔ تب حیی بن اخطب نے بڑے زور سے اس سے کہا کہ او کمبخت، میں تو لشکر کرار اور فوج جرار تیرے پاس لایا ہوں، دیکھ وہ مجتمع الاسیال، یعنی جہاں ندیاں بہتی ہیں اور جمع ہو کر چلتی ہیں وہاں اتر پڑے ہیں، اور غطفان ان کے مقدمۃ الجیش ہیں اور وہ احد کے پاس ٹھہرے ہیں، اور مجھ سے ان سب جماعتوں نے مضبوط عہد باندھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استحصال کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ غرض بڑے الہا اور اصرار سے آخر کعب راضی ہو گیا اور نقض عہد کی شامت سے نہ ڈرا۔ جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور ابن رواحہ اور خوات کو اس لیے بھیجا کہ یہود کی خبر لائیں۔ یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اب اللہ بھی سب جانتا ہے کہ یہ خبر کیسے ہوئی۔ ہرگز بعید نہیں کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما دیا گیا ہو کہ یہ قبیلہ دغا پر اترا ہے۔ آپ نے اس قبیلے پر اثر رکھنے والے مسلمان صحابہ کو جو ان کے محسن تھے ان کے پاس بھجوایا۔ ان میں دو سعد تھے، ایک سعد بن معاذ اور ایک سعد بن عبادہ، اور ابن رواحہ اور خوات کو اس لیے بھیجا کہ یہود کی خبر لاویں کہیں کفار مکہ سے مل تو نہیں گئے، یعنی ان کے علاوہ ان کو بھی بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، اب مل تو نہیں گئے سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وحی کے ذریعے یہ خبر ملی ہے، ورنہ مل تو نہیں گئے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ آپ بتاتے کہ مجھے علم کون ہوا ہے کہ مل گئے ہیں، تو ان کو روانہ کیا گیا ہے وحی کی تائید میں شواہد کے حصول کے لیے اور متنبع ہونے کی خاطر۔ اچھا، اس لیے بھیجا خبر لانے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، دیکھا یہود سخت بگڑے ہوئے ہیں اور مخالف ہو گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان سے مزید بحث کو مناسب نہیں سمجھا، یہ لوگ واپس چلے آئے اور اس واقعہ کو نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا۔ عزل اور قارہ ہے لفظ، عزل اور قارہ ہے نا۔ عزل اور قارہ نے جیسے اصحاب الرجی کے ساتھ غدر اور مکائی کی ہے، ایسی ہی اس تکلیف کے وقت یہود نے عہد چکنی کی۔ اسی واسطے اس غزوہ احزاب اور خندق کے واقعہ میں قرآن فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور دوسری آیت ہے، یہ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، سب فریب تھا۔ میں شروع سے ساتھ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔
اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی چڑھ دوڑے، یعنی نچلی طرف سے جو نشیب کا علاقہ تھا اور جو اوپر کا علاقہ تھا، دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب کہ آنکھیں، زاغت ابصار کا مطلب ہے جو لگ گئیں اوپر، یعنی آنکھوں میں ایک قسم کی سختی والد ہو گئی، اور وہ جیسا مرنے والے کی آنکھ اٹک جاتی ہے ایک طرف، اس طرح ان لوگوں کی آنکھیں اٹک گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور سینے دھڑکتے ہوئے حناجر سے جا لگتے تھے، یعنی ہنسلی کی ہڈی سے دل کی دھڑکن ٹکراتی تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ وہ خطرے کا وقت تھا انتہائی، جب یہود نے غداری کی ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ وقت تھا جب کہ مومن آزمائے گئے اور شدید جھٹکوں میں مبتلا کیے گئے۔ ایسا خوفناک زلزلہ طاری ہوا جس کے نتیجے میں اگر ایمان کمزور ہوتے تو وہ ٹل جاتے۔ اس وقت منافقوں نے یہ آواز دی، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دل میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہمیں رسول نے سوائے دھوکے کے، اللہ اور رسول نے دھوکے کے سوا ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ آیت کریمہ جہاں مومنوں کی شان ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس میں ہے؟ ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو گئے۔ کہاں؟ اس میں پڑھیے۔ شیخ صاحب پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح میں ان کو کہتا ہوں وہ ترتیب دے لیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ نوٹوں کو پھر دیکھ سکوں، اس لیے کچھ آپ لوگوں کو تکلیف کرنی پڑے گی۔ یہ آیت ہے، حافظ صاحب جزاکم اللہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایک طرف تو ان منافقوں کا حال تھا، وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے دھوکے کے وعدے کے سوا اور کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ایک طرف سچے مومن تھے جو اسی صورتحال سے دوچار ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی پہلی پیشگوئیوں کو اس صورتحال میں پورا ہوتا دیکھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے وعدہ سچا نہیں نکلا، یہ وعدہ تو بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا، اس طرح عذاب چل دوڑیں گے اور اس طرح وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ بھی جائیں گے۔ وہ آیات کریمہ جو اس سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، مومن ان آیات کو یاد کر کے اپنے ایمان میں اور بھی ترقی کرنے لگے، حالانکہ ابھی اس کا دوسرا حصہ پورا نہیں ہوا تھا۔ ان آیات میں یہ وعدہ تھا کہ ایک جیش یا جیوش جو صحرائے عرب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مدینے پر چڑھ دوڑیں گے اور اسے مکمل طور پر گھیر لیں گے، اور اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ لیکن ان کے مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ضرور پیٹھ دکھا کر اٹھ دوڑیں گے اور واپس اپنے اپنے قبائل کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس پیشگوئی میں کسی لڑائی کا ذکر نہیں، اس پیشگوئی میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے اور لازماً انہوں نے پیٹھ دکھانی ہے اور اٹھ دوڑنا ہے۔
یہ پیشگوئی مومنوں کو اس وقت یاد آ گئی جو بہت پہلے سے قرآن کریم میں درج تھی، اور وہ سمجھ گئے کہ اس کا اطلاق اب ہو رہا ہے۔ بس جب قبائل کو دیکھ لیا تو یہ یقین بھی ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ وہی حشر ہونا ہے جو پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ہے ساری صورتحال جس کو آپ تاریخی طور پر اپنے ذہن میں نقش رکھیں۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے کیا تھا۔ صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، سچا نکلا۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، ان کو ایمان اور سپردگی کے سوا، خدا کے حضور اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے سوا اس واقعہ نے اور کچھ نہ کیا، کچھ نہ دیا، کسی چیز میں نہیں بڑھایا، یعنی مگر ایمان میں بڑھا دیا اور اللہ کے حضور اپنی سپردگی میں بڑھا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان مومنوں میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس وقت اپنی جان پر کھیل کر وہ وعدے جو انہوں نے اللہ اور رسول سے کیے تھے ان کو سچا کر دکھایا۔ لیکن کچھ ایسے تھے من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، یعنی من قضا نحبہ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی وعدوں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کر دکھایا، ومنہم من ينتظر، اور انہی میں سے تھے جو انتظار کرتے رہ گئے کیونکہ خدا کی تقدیر نے دشمن کو بھگا دیا اور ان کو لڑنے کا موقع نہ ملا۔ وما بدلوا تبدیلا، اس کے بعد مرتے دم تک یہ لوگ بدلے نہیں، ایسا نشان دیکھ چکے تھے کہ ان کے لیے کسی تبدیلی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی گواہی ایسی ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کی صداقت کے حق میں یہ کہہ رہی ہے وما بدلوا تبدیلا، ہرگز یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ ہے ان آیات کا ذکر خیر۔ اب حضرت خلیفہ المسیح اول کا بیان۔ اس لڑائی میں نوفل بن عبداللہ کفار کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ نوفل بن عبداللہ بھی یہ یہودی تھا اور خندق میں گر کر مر گیا۔ دشمنوں نے خون بہا دے کر اس کی لاش لینی چاہی، مگر نبی اللہ نے مفت دے دی۔ یہ لاش بھی ایک نشان تھا اور ان کے قبضے میں جانا بہتر تھا۔ تو اس لاش کو اپنے منہ سے اپنے سامنے دیکھیں اور جان لیں کہ اللہ اور رسول کی باتیں سچی نکلتی ہیں۔ بس آپ نے اس کے بدلے کوئی روپیہ قبول نہیں فرمایا۔ اس شدت کی حالت میں مختلف اقوام عرب اور نواحی مدینہ کے یہود کی حملہ آوری اور اسلام کی کمزوری کو منافق اور کمزور لوگ دیکھ کر چل نکلے، اور 300 آدمی آپ کے پاس رہ گیا۔ 300 آدمی کن لوگوں میں سے رہ گیا؟ صحابہ تو 3000 تھے، ان میں تو ایک کی کمی بھی نہیں آئی۔ 300 آدمی اہل مدینہ میں سے جنہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا مومن نہ ہونے کے باوجود کہ ہم ساتھ دیں گے، اور مومن ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ان پر اصرار نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ پہلے وعدے میں جو مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود پر کیا گیا تھا، اس وعدے میں ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عہد و پیمان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بس یہ 300 وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، جنہوں نے کلیتاً عہدگی اختیار نہیں کی، مگر
3,000 کا جو لشکر جرار تھا وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم رہا ہے، اور ما بدلو تبدیلہ میں ان کا عزم اور ان کا قدم ثبات شامل ہے۔ اب یہ واقعہ دلچسپ اور عظیم الشان یہ ہے، اس قلیل جمعیت میں خدائی لشکر اسلام کی امداد کو آیا۔ ان لوگوں سے کوئی امداد نہیں ملی، اللہ کی طرف سے ایک لشکر امداد کو آیا۔ ہوا کی تیزی اور سردی نے دشمن کے ڈیرے خیمے اکھیڑ دشمن کو راتوں رات بھگا دیا، اور کف اللہ المؤمنین القتال کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اب اس واقعہ کا ذکر میں نے پہلے گزشتہ ایک درس میں تفصیل سے کیا تھا۔ وہی وفد جو بنو قریظہ اور بنو نذیر، وہ کون سے تھے جی؟ بنو قریظہ تھے جن کی طرف سے واپس لوٹا تھا، وہ بنو قریظہ ہی تھے نا؟ کہ میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب میں سے سرسی نظر ڈال کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون معین لوگ ہیں جو عہد شکنی کے مرتکب ہو کر پھر بعد میں سویا۔ ہاں، بنو قریظہ ہی ہیں۔ حیی بن اخطب کو یہ اہل مکہ نے چال سکھائی تھی کہ تم خفیہ طور پر بنو قریظہ کے قلعہ کی طرف جاؤ اور بنو قریظہ کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تو اس خطرے کے انتہائی خطرے کے وقت جب وہ پیچھے سے حملہ آور ہوں گے تو کلیتاً مسلمانوں کے لیے کوئی جائے مفر نہیں رہے گی اور یک دفعہ ان کا استحصال ہو جائے گا۔ یہی بنو قریظہ والا واقعہ ہے جو عظیم الشان پہلو ایک عظیم الشان پہلو یہ رکھتا ہے کہ اس وفد کی واپسی کے نتیجے میں وہ دشمن کے خیموں کا اکھڑنا اور ان کا بھاگ اٹھنا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو کیونکہ یہ بہت ایمان افروز ہے، میں مختصر پھر بیان کر دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفد بنو قریظہ سے مایوس ہو کر واپس آیا ہے تو آپ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ مخفی طور پر مجھے بتانا، کھلم کھلانا بتانا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے دل کمزور پڑیں گے اور ان کے حوصلوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے خفیہ طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ اب چونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق پا لی، جس طرح خدا نے مجھے خبر دی تھی میں ہی یہی ہوا ہے، اس جوش میں آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اتنا زبردست نعرہ تھا کہ سارے مسلمانوں کے لشکر سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نعرہ مارا ہے، لیکن ان سب نے بیک وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ سنا تو بے اختیار سارا لشکر اسلام نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ یہ نعرے سن کر جو گھیرے میں لینے والے دشمن تھے یعنی احزاب، ان میں کھلبلی پڑ گئی۔ انہوں نے اندازے لگائے، انہوں نے کہا کہ اس کمزوری کے حال میں جبکہ دشمن
ہمارے ساتھ مل چکا ہے اور پیچھے سے حملہ آور ہونے کی بات سوچ رہا ہے، انہوں نے اس قدر زور سے جو نعرہ مارا ہے، ضرور ان کو کہیں سے کمک آ گئی اور شکست کی ظاہری صورت فتح میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ لشکر اسلام اتنے یقین اور اتنے عزم کے ساتھ نعرے بلند کر رہا ہو جبکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، جبکہ موت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی ہو۔ اس سے جو لشکر کفار میں کھلبلی مچ گئی، عین اس وقت بہت تیز آندھی چلی، اور ادھر کھلبلی مچنا اور ادھر آندھی کا تیزی سے چلنا، اس سے ان دشمنوں کے خیموں میں روشن آگیں بجھ گئی، جو شرک کی علامت تھی، جو ان کے باطل خداؤں کا ایک نشان تھا۔ جب آگیں بجھی تو ان مشرکوں کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے، بے انتہا گھبرا گئے، اور اس افراتفری میں ان کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ جن سواریوں پہ وہ چڑھ کر دوڑ رہے ہیں ان کو پیچھے سے کیلوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور وہ ان پر چڑھ کر اسی طرح ان کو ایڑیں لگا رہے تھے، اور جب نہیں نکل سکیں وہ سواریاں تو اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل و ذبح کر دیا اور پیدل دوڑ پڑے۔ اتنی افراتفری ہوئی ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی جنگ میں آپ کو کہیں دنیا میں دکھائی نہیں دے گی۔ یہ ہے اللہ کی فوج، کیسے نازل ہوئی ہے اور کس وقت میں کس طرح ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اس واقعہ کو پڑھ کر کوئی انسان جس میں ذرہ بھی شرافت ہو اور وہ انصاف کی روح سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خدا تعالیٰ کی نصرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ عجیب نصرت کا حال ہے، اور جب یہ دوڑ پڑے اور بکھر گئے تو بنو قریظہ اپنی بے وفائی کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہو گئے۔ ان سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، اور ان کا اس روب اور دبدبے سے یہ حال تھا کہ خود انہوں نے اپنے کھجوروں کے درخت اور دوسری چیزیں اپنے ہاتھوں سے برباد کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ الگ ہے، مگر یہ دیکھیے ایک ہی موقع، ایک ہی بات جس کو اسلام کے خلاف جانا چاہیے تھا، وہ ہر پہلو سے اسلام کے حق میں ہو گئی۔ یہ وہ نشان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک ایسا نشان ہے جس سے دشمن آنکھیں بند کر لے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف نظر کرے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اس بات میں انصاف پر نہیں ہوگا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت کا وعدہ ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت خاتم النبیین صفحہ 573 اور 585 پر جو عبارت لکھتے ہیں، اس کے آخر پر وہ تقریباً وہی بات ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت میں آ چکی ہے، اس لیے میں ساری عبارت کو نہیں دہراتا۔ آخر پر فرماتے ہیں، جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا، اور سعدین کی طرف سے معاہدہ کا ذکر کرنے پر وہ اس کے قبیلہ کے لوگ مل کر بولے، جاؤ، محمد اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا جب وہ وفد واپس پہنچا ہے۔ اب اس بات کی خبر، یہ میں آپ کو اصرار سے بتا رہا ہوں، اس بات کی خبر پہلی دفعہ ان کو وہاں ہوئی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھجوانا لازماً وہی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، اور اسی واقعہ نے سارا پانسا پلٹ دیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا
ہاؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ یعنی یہود کفار مکہ اور مشرکین پر کو مسلمانوں کو جو ترجیح دیا کرتے تھے، یہ ہے دراصل ان کی لعنت کی وجہ۔ اور اس ترجیح دینے کے باوجود ان کو کچھ بھی میسر نہ آیا۔ وہ جو کفار مکہ کی مدد کو نکلے تھے، جب ان کو مدد کی ضرورت پیش آئی تو کفار مکہ ان کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ ہے اعلان کہ ان کو کوئی نصیر مہیا نہیں ہوگا۔ اور تاریخ اسلام، تاریخ عرب، خواہ وہ کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو، اس بات پر گواہ ہے کہ جب یہود پر بغتہ پڑی تو وہ کفار مکہ جن کی خاطر انہوں نے دین کو بگاڑا تھا، وہ ان کے کام نہیں آ سکے۔ کیا تھا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے بعد لعنت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ان کو ملعون کیا گیا ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور جب اللہ کسی کو ملعون قرار دے دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو کبھی بھی ان کے حق میں کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ یہ دوسری پیشگوئی ہے جو بڑی شان سے پوری ہوئی ہے۔ جب یہود پر بغتہ پڑی تو مشرکین ان کے کسی کام نہیں آ سکے، خود ان کو اپنے وبال جان کو اپنے اوپر لینا پڑا، اور کلیتاً ان کی بیخ کنی کر دی گئی۔ یہ بیخ کنی ہے یا بیخ کنی ہے؟ مجھے تو کنی یاد ہے، لیکن آپ نے نوٹس میں کنی لکھا ہوا ہے۔ کنی اور چیز ہے، کن کی مطلب تو ہونا کرنا ہے، کنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چیک کر لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، میں نے اس کو لکھا ہوا تھا کہ بیخ کنی نہیں، مجھے کنی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ شان نزول والے پیچھا نہیں چھوڑتے، اور اکثر روایات انہوں نے علامہ واحدی سے لی ہوئی ہیں جو 464 ہجری میں امام کے طور پر ابھرے ہیں، یعنی پیدا ہوئے ہیں، وفات ہوئی ہے ان کی 468 ہجری میں بمطابق 1076 عیسوی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ایسی روایات جن میں شان نزول کی بات ہو اس تمام 400 سال زبی رہ سکتے ہیں جو بعد میں علامہ واحدی پر ظاہر ہوئے ہیں؟ اس لیے جب بھی ہم نے ان کا تتبع کیا ہے بلا امتیاز، یہ روایتیں اس راوی تک پہنچی ہیں جس کے متعلق علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹا اور بد کردار یا جھوٹا اور بے اعتبار، اور اہل علم اس کی روایات رد کرتے ہیں، اس تک جا پہنچتی ہیں۔ بیچ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں عجیب و غریب، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ 400 سال تک ایک ایسے راوی کی روایتوں کو اندر چلنے کا موقع ملا ہے، ملا بھی ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کس نے گھڑ لی ہیں یہ باتیں، مگر اہل علم کے نزدیک ان روایات کی کوئی بھی سند نہیں۔ وہی روایات قریش اور یہ ان کے یہود کے درمیان عجیب و غریب باتیں بیان کر رہی ہیں، جن کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ ان کی ہرگز کوئی سند نہیں، ہرگز لائق توجہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ باتیں جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، جو ان روایات سے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے۔ تعجب ہے عقلیں کیوں ماری گئی ہیں؟ یعنی وہ باتیں جو قرآن کریم اس وضاحت سے کھول رہا ہے کہ ایک موٹی عقل والے کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، ان آیات کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں جن کی سند ہی کوئی، اور ان سے مضمون نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اکثر غلط، اور جب صحیح نکالتے ہیں تو وہی جو قرآن کریم میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار ان لوگوں سے مستنبہ کر رہا ہوں، اب ملعون کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ ایک واضح بات ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اس کا کوئی مددگار ہو نہیں سکتا۔ اس نتیجے کے سوا کوئی اور نتیجہ نکالا جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے معلوم کرنا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لعنت کا وعدہ اور ان کی مدد نہیں ہوگی، یہ قرآن کی روح سے ان لوگوں پر ابتلا آنے سے پہلے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ ان ملعونین کی مدد نہیں کی جائے گی، تو یہ وعدہ اس وقت تھا جب کہ سارا عرب ان کی مدد کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یہ ہے شان قرآن، اور اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ذات میں کھلی، ظاہر و باہر، روشن سورج اور چاند کی طرح چمک رہی ہے، اس کو کس سہارے کی ضرورت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ لوگ جن پر لعنت ڈالی گئی تھی، جب ان پر مصیبتیں ٹوٹی ہیں تو ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ علامہ راضی نے اس بات کو بہت شدت سے اٹھایا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جو انہوں نے عبادت کرنے والوں سے بہتر قرار دیا تھا، یہ ایک ایسی لعنت ہے جو کبھی بھی ایسی قوم کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان امور کا ذکر حالات حاضرہ کے تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہاں ہے روایت جس میں یہ ہے کہ آج کل کے علماء بھی یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے؟ درس دیتے وقت جو میرے ذہن میں ترتیب اٹھی ہے، اس کا میں پہلے سے ان کو بتا نہیں سکتا نا، اس لیے بیچارے مجبور ہیں ان روایات کو کہیں نہ کہیں جوڑنے سے۔ بعض دفعہ وہ آیات بعد میں آتی ہیں جن سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، مگر مضمون کے تسلسل میں یہ باتیں مجھے پہلے سوچتی ہیں، اس وقت پھر یہ آپ لوگ افراتفری دیکھتے ہیں، ان کو حوالے ڈھونڈنے پڑتے۔ بتائیں جی، اب مل گیا نہیں؟ میں زبانی بتا دیتا ہوں، وہاں جو آئے گا تو بات کریں گے۔ وہ لوگ جو خدا سے دور لوگوں کو، جن کی دوری ظاہر و باہر ہے، ان کو حسد کے نتیجے میں زیادہ بہتر ایمان والا قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان میں ان کے قریب تر ہیں ان کو دور ہٹاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ظلم ایسا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کسی اور دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا حسد کے سوا ممکن نہیں ہے۔ حسد کے نتیجے میں انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کی ساری اچھی باتیں نظر انداز کر دیا کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اس حسد میں اس کے ممد ہو سکتے ہیں ان کی طرف دوڑتا ہے۔
خواہ وہ دشمن ہوں، خواہ وہ ظالم ہوں، کیسے بھی ہوں، وہ ان کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ اب اس صورتحال کو مختصراً آج کے زمانے پر، یہ جب آگے آئے گا وہاں پڑھ دیں گے، اب میں اپنے طور پر مختصراً بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے پر چسپاں کر کے دیکھیں، وہ مسلمان کہلانے والے جنہوں نے احمدیت کی مخالفت اس بنا پر کی کہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، محض اس بنا پر مخالفت کا آغاز ہوا۔ وہ جو کارروائی ہوئی ہے اسمبلی کی، اس ساری کارروائی میں ایک الزام بھی یہ احمدیت پر نہیں رکھ سکے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل نہیں مانتے۔ تمام چیزیں جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے پیش کیں وہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عاشقانہ تعریف کے سوا کچھ نہیں کہا، اور ختم نبوت کا عقیدہ وہاں یہ اٹھا نہیں سکے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ عقیدہ اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی، کیونکہ ہم نے جو موقف پیش کیا تھا اس کو اس وضاحت کے ساتھ پیش کیا تھا کہ اس کے بعد ان کے پاس ان کا اختیار ہی نہیں تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اٹھاتے۔ بس ساری بحث میں ختم نبوت کا کوئی عقیدہ نہیں اٹھایا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ سب سے بدتر ہیں، ان کو ہمارے ملک میں وہ مقام نہیں ملے گا جو غیروں کو ملتا ہے۔ اسی بنا پر پھر ضیاء نے اپنے فیصلے جاری کیے۔ اب میں مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمیں رسول اللہ کا منکر اور خاتم النبیین کا منکر اور ان کا مددگار ثابت کریں، یہی کوشش تھی نا۔ آج کیا ظاہر ہوا ہے؟ مسلم لیگ مجبور ہو گئی ہے یہ اعلان کرنے پر کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے منکر ہیں، جو آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مفتری علی اللہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے، مفتری بھی بیان کرتے ہیں اور خاتم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خاتم ہیں، آج کھلے اعلان کی روح سے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا ہے یہ لوگ مسلم لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ احمدی جو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور کم سے کم اتنا ان کو اقرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد میں اور مدح میں جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے اس کے مقابل پر یہ کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے منہ سے بولیں یا نہ بولیں ان کی بے اختیاری ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک عاشقان اسلام میں، عاشقان محمد رسول اللہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ان کو اور ان کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر پھینکنے کی کوشش میں خود یہ سرکتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مقام آ گیا کہ جب عیسائی دنیا نے ان پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ تم عیسائیوں کو پے پھینک رہے ہو اور عیسائی طاقتوں سے روٹی مانگ رہے، یہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ مسلم لیگ میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج اگر مسلم لیگ کی صف میں شامل ہونے کے بعد ایک عیسائی یا ہندو یہ اعلان کرے، اے مسلمانوں، ہمارے ساتھیوں جن کو مسلم لیگ کی چار دیواری کی حفاظت حاصل ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مفتری تھے، خدا پر جھوٹ بولنے والے تھے،
اور یہ تم لوگوں کا جھوٹا خیال ہے کہ وہ خاتم تھے. خاتم اگر تھے تو یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا کرشن علیہ السلام یا ہمارے دوسرے معبودان باطلا. آپ کو ہرگز خاتمیت نصیب نہیں ہوئی. آج قانون پاکستان ان کی حفاظت کرے گا اور مجال ہے جو کوئی ان پر حملہ کر سکے. ان پر کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی کیونکہ مسلم لیگ کا اعلان ہے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو احمدیت کو مسلم لیگ سے نکال کر مسلم لیگ کو اسلام سے نکالنا پڑا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی صورتحال ہو جا کرتی ہے کہ کھسکتے کھسکتے یہ ہر قسم کی ضلالت میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ ماننا پڑتا ہے. مسلم لیگ سے احمدیوں کو نکالتے نکالتے قائد اعظم کی برسی پر, قائد اعظم کی صدارت کی سیٹ پر اس کو نافذ کر دیا جو اس کا پیر اور گرو قائد اعظم کا سب سے بڑا دشمن تھا. یہ حال ہو گیا ہے اب اس مسلم لیگ کا. ہمارے پیچھے پڑے تھے, خدا نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا اور ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا مبالغے کے نشانات میں سے یہ بھی ایک نشان ہے. کہاں تک پہنچے ہیں, کہاں تک گر گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان تفصیلات کو میں بعد میں مبالغے کے وقت بیان کروں گا. اس تفسیر میں سیر دستی کافی ہے, باقی آپ سنبھال لیں اور اس کو آگے پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.